بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعن علی اعدائهم اعداء اللہ. اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. گفتگو ہماری چل رہی ہے. مشکل یہ ہے کہ روزانہ نیا آدمی آتا ہے. مشکل سب سے بڑی ہے تو تھوڑا سا جانا پڑتا ہے بیک میں. گفتگو ہماری چل رہی ہے اس ماہ مبارک رمضان میں امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے اس خطبے کے سلسلے میں کہ جو مولا سلام اللہ علیہ نے متقیوں کے صفات میں ارشاد فرمایا تھا. 110 صفتیں حضرت نے ایکسٹمپور فی البدیع خطبے میں متقیوں کے صفات کے سلسلے میں ارشاد فرمائی ہیں، جس میں سے 8 اب تک ہم لوگوں نے الحمدللہ پڑھ لی ہے. کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ متقی کی پہلی صفت یہ ہے کہ منطقہم الصواب. میں اس لیے دہراتا ہوں مجھ کو یاد ہو جائے اسی بہانے سے. منطقہم الصواب، ان کی گفتگو ٹھیک ہوتی ہے. ملبسہم الاقتصاد، ان کی زندگی درمیانی ہوتی ہے، ان کا لباس درمیانی ہوتا ہے. یا مقصد شاید یہ ہے کہ جتنی چادر ہے اتنا پیر پھیلاتے ہیں. مشیہم التواضع، ان کی جو ہے وہ مشی، ان کا چلنا خاکساری کے ساتھ ہے. مراد شاید یہ ہو کہ ساری زندگی میں ان کے یہاں غرور اور گھمنڈ اور کبر نہیں ہوتا ہے. نزلت انفسهم فی الرخاء کالذی نزل انفسهم فی البلاء، یا آسانی میں بھی ان کا وہی حال ہوتا ہے جو بلا اور مصیبت میں حال ہوتا ہے. اس طریقے سے 8 صفتیں اب تک الحمدللہ متقین کی ہم نے پڑھ لی ہیں. آج جو صفت ہے وہ عجیب ہے. تقریباً ساری صفات عجیب مولا نے فرمائی، لیکن آج والی قابل غور ہے. نئی صفت مولا نے متقیوں کی بیان فرمائی ہے. فرماتے ہیں فَهُمْ وَالْجَنَّةُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا. متقی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے اس نے جنت کو دیکھ رکھا ہے. نہیں کہ صرف دیکھ رکھا ہے. فَهُمْ فِيهَا مُنَعَّمُونَ، نہیں کہ جنت کو فقط دیکھ رکھا ہے بلکہ اس جنت کی نعمتوں سے فیضیاب ہو رہا ہے. یعنی متقی ایک ایسی شہود اور یقین کی منزل میں پہنچ جاتا ہے کہ جہاں اب اس کو سننے کی بات نہیں، وہ گویا اپنے آپ کو جنت میں محسوس کر رہا ہے. وَهُمْ وَالنَّارُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا، نہیں کہ صرف جنت کو دیکھ رہا ہے اور اس کی نعمتوں سے بہرہ مند ہو رہا ہے، بلکہ وَهُمْ وَالنَّارُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا. متقی گویا جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور نہیں کہ دیکھ رہا ہے فَهُمْ فِيهَا مُعَذَّبُونَ، بلکہ محسوس کر رہا ہے کہ مجھ کو جہنم میں عذاب کیا جا رہا ہے. اب آپ ذرا سوچیں کہ کیا جملہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کا ہے کہ جہاں فرمایا کہ متقی کی نئی صفت یہ ہے کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا وہ جنت کو دیکھ رہا ہے. وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے. متقی ایک ایسی یقین کی منزل میں پہنچ جاتا ہے کہ پھر اس کو یہ نہیں کہ جنت جہنم ہے کہ نہیں ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ میں جہنم میں ہوں، مجھ کو عذاب ہو رہا ہے. آپ سوچئے کہ جس وقت انسان کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ میں جنت میں ہوں اور مجھ کو نعمتیں مل رہی ہیں، یا جہنم میں ہوں اور مجھ کو عذاب ہو رہا ہے، اس کو اب حکم الہی کے علاوہ اور کچھ دکھائی دے گا. حکم الہی کے علاوہ اور کچھ. اب سوال یہ ہے کیا ممکن ہے یہ چیز؟ کہ یقین ایک ایسی منزل ہے کہ جہاں جانے کے بعد انسان کیا کچھ نہیں دیکھ سکتا ہے. دنیا کی 2 صورتیں، ایک ہے دنیا ظاہر دنیا کا، ایک ہے دنیا کا باطن. ظاہر دنیا کے لیے یہ 2 آنکھیں ہیں، آدمی دیکھ سکتا ہے، لیکن باطن کائنات کے لیے اللہ نے اس سینے کے اندر انسان کے 2 آنکھیں رکھی ہیں کہ جب خدا کسی بندے کے لیے خیر چاہتا ہے تو وہ ان آنکھوں سے باطن کائنات کو دیکھ سکتا ہے.
ذرا سا وہ مشہور ہے، نہیں مشہور ہے کہ جب کسی نے کہا امام زین العابدین سلام اللہ علیہ سے کہ یا مولا کتنے حاجی ہیں اس سال، شہرت ہے نہیں ہے، حضرت نے فرمایا کیا اب دیکھو، اور اب کیا دکھائی دیا، کوئی کتے کی شکل میں ہے، کوئی یہ حقیقی شکلیں ہیں، اسی کائنات میں ہے، دکھتی کس کو ہے یہ باطن کائنات کا اصل چیز ہے کہ انسان کے بیچ اور باطن کائنات کے بیچ دنیا سے جو تعلق ہے وہ پردے کا کام کرتا ہے۔ جب انسان دنیا سے منقطع ہو کے واقعاً اللہ کا ہو جاتا ہے تو جتنا اللہ سے قربت ہوتی جائے گی اتنا وہ پردہ ہلکا ہوتا جائے گا۔ جب پردہ ہلکا ہوتا جائے گا تو وہ پردے کے پیچھے کی چیزیں، بلکہ اس کی مثال ہم دیتے ہیں اکثر جو ہے اپنے ہندوستان مجلسوں میں کہ فرض کیجئے آپ نے جو ہے وہ ڈش لگایا ہے، خاص کر کے ہمارے یہاں فیض آباد ایک ایسا شہر ہے جہاں بندروں کی بھرمار ہے، وہ ہر دوسرے تیسرے دن آ کر کے وہ اینٹ دیتے ہیں، ٹیڑھی کر دیتے ہیں، معلوم ہے صاحب پھر فون کیجئے بھیا آ کے اس کا وہ، تو یہ ساری تصویریں جو ٹی وی میں آ رہی ہیں وہ اس کائنات میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ نظر نہیں آ رہی ہے اچانک، کیوں نظر نہیں آ رہی؟ ابھی تک تو دکھ رہی تھی، کہنے لگے وہ فریکوینسی آؤٹ ہو گئی ہے نا؟ یہ کب نظر آئے گی؟ کہ جب فریکوینسی سیٹ ہو جائے گی۔ کائنات میں ساری چیزیں موجود ہیں، یہ نظر کب آئے گی؟ کہ جب تقوی کی فریکوینسی سیٹ کر لے گا آدمی تو اس کو اسی کائنات میں جنت بھی نظر آئے گی، اسی کائنات میں جہنم بھی نظر آئے گی۔ شاید اسی بات کی طرف حضرت سلام اللہ علیہ کا اشارہ ہو کہ یہ ایسا خدا سے قریب ہو جاتا ہے، ایسا اس کے اندر خوف الہی آ جاتا ہے کہ فہم والجنت کمن قد رآہا، گویا جنت کو وہ دیکھ رہا ہے، نہیں کہ دیکھ رہا ہے، وہم فہم فیہا منعمون، بلکہ وہ اس کے اندر نعمتیں پا رہا ہے۔ وہم والنار کمن قد رآہا، یہ متقی ایسا گویا اس نے جہنم کو دیکھا ہے، وہم فیہا معذبون، نہیں ہے کہ صرف جہنم کو دیکھ رہا ہے بلکہ محسوس کر رہا ہے کہ ہم نے اگر یہ کام کیا تو یہ دیکھو جہنم سامنے، اس میں عذاب ہم کو ہوگا۔ جب آدمی جہنم اور اس کے عذاب کو دیکھ رہا ہو تو گناہ کی طرف جانے کا تصور کر سکتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ مولا امام کیا کہتے ہیں صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم، کہ اگر یہ شیطان انسان کے دلوں کو نہ گھیر لیتے، ان کو نہ بہکاتے، اس کائنات میں نہ داخل کر دیتے، تو لنظروا الی ملکوت السماوات والارض، یعنی امام فرماتے ہیں کہ اگر شیطان ان کو گناہ کی طرف نہ لگاتے تو یہ ملکوت السماوات والارض کو دیکھ سکتے تھے، باطن کی چیزوں کو دیکھ سکتے تھے۔ ایک داستان یاد آ گئی، وہ آپ کو نقل کرتا چلوں کہ واقعا اگر انسان کے اندر دین ہے، اگر انسان کے اندر تقوی ہے، اور تقوی کے لیے یہ امامے کی شرط نہیں ہے، تقوی کے لیے یہ آبا اور قبا کی شرط نہیں ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، اس کا قلب مومن کا پاک ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں مرحوم شہید دستگیر رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ جب آدمی مومن ہوتا ہے تو باطن کائنات کو دیکھتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک امام جمعہ، شہر کا امام جمعہ، اپنے کچھ ساتھیوں دوستوں رفقا کے ساتھ، جیسے فرض کیجیے ہم احمد کے ساتھ چل پڑے زیارت کے لیے، چلے جا رہے ہیں زیارت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کار سے، راستے میں دیکھا ایک بوڑھا آدمی گٹھلی ڈنڈے میں باندھے ہوئے، ڈنڈا کندھے پہ لٹکائے ہوئے چلا جا رہا ہے۔ تو اب یہ لوگ بھی مومن تھے، بہرحال زیارت امام رضا علیہ السلام کے لیے جا رہے تھے، دیکھا ایک بوڑھا بزرگ آدمی جا رہا ہے سفر پر، پیدل ہے، لاؤ روک کے بٹھا لیتے ہیں۔ ان کو روک لیا گیا، کہا آئیے چچا تشریف رکھیے، ان کا جی نہیں آپ لوگ جائیے، ان کا آ جائیے بیٹھ جائیے، ان کا نہیں چاہیے۔ بہت جب اصرار ہوا تو اس بندے مومن نے کہا ان میں سے ایک کی طرف مخاطب ہو کر کے کہ پھر میں آپ کے پاس بیٹھوں گا اور آپ کے علاوہ کوئی ہم سے بات نہیں کر سکتا۔ ان کا ٹھیک ہے صاحب آئیے تشریف لائیے۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھ گیا، چلے چلتے چلتے راستے میں جو کہیں رک کر کے اپنی نماز بھی پڑھ لی جائے، کھانا وانا بھی کھا لیا جائے، تو جو ہے وہ سروس کے اوپر رکے، نماز وماز پڑھی۔ اب کھانے کے لیے جو بڑھے تو یہ جن سے کہا تھا کہ بھائی میں تمہارے ساتھ رہوں گا، تم سے بات، وہ بھی چلے گئے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ ان کا کھانا کرنے طے تھا کہ تم ہمارے ساتھ رہو گے۔ ان کا ٹھیک ہے صاحب آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔
اب انہوں نے اپنی گٹھری کھولی، گٹھری میں پرانی روٹی، اب پتہ نہیں کئی دن کی روٹی تھی، کشمش، بسم اللہ کھائیے. اب مرتا نہ تو کرتا کیا. بہرحال دو ایک لوگ نے کھائے ہوں گے بیچارے نے. پھر اس بندے مومن بزرگوار نے کہا کہ تمہارے ساتھی کیا کھا رہے ہیں دکھلاؤ، تمہارے ساتھی کیا کھا رہے ہیں. کیا کھا رہے ہیں؟ کہا جاؤ دیکھو. کہا اب وہ جو آپ گوشت تھا پیالے کے اندر، اب جو دیکھا تو اس میں آپ گوشت نہیں. کہا یہ لوگ تو خون میں روٹیاں ڈبو ڈبو کے کھا رہے ہیں. کہا یہ خون میں نہیں کھا رہے، یہ دکان سے آپ گوشت ہی آیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان نجس اور پاک کا خیال نہیں کرے گا، جب انسان بازارو چیزیں کھائے گا تو اس کی حقیقت وہ اپنی دانش میں وہی کھا رہے ہیں آپ کو. لیکن چونکہ تمہاری آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا گیا ہے، اس لیے تم یہ دیکھ رہے ہو اس کی نجاست اور قذارت کی بنیاد کے اوپر کہ یہ گوشت نہیں بلکہ کیا ہے، خون ہے. اس کی اصلیت خون ہے. تو مومن اگر اس منزل پر پہنچ جائے، ہم نے کیا فرمایا، یہ تقوی کی بنیاد پر ہے. ادھر امام نے کہا کہ اگر شیاطین ان کے دلوں کے اوپر جو ہے وہ حاوی نہ ہو جاتے تو یہ ملکوت السما کو دیکھتے مومن. ادھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کی نوی صفت میں کیا فرمایا کہ وہ ایسے ہیں گویا جنت کو دیکھ. صلوات پر محمد، اللہم صلی علی محمد. ہاں کچھ بول تو رہا ہے. صلوات پر محمد، اللہم صلی علی محمد. جو وہیں سے ہوگا. تو اب اگر انسان کے اندر تقویٰ ہے، اگر انسان کے اندر دین ہے، اگر انسان کے اندر للہیت ہے، تو امام نے کیا فرمایا کہ وَهُمْ وَالْجَنَّةُ كَمَنْ قَدْ رَآهُ. وہ ایسے ہیں جیسے گویا جنت کو دیکھ رہے ہیں، اور نہیں کہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. وَهُمْ وَالنَّارُ كَمَنْ قَدْ رَآهُ. وہ ایسے ہیں جیسے انہوں نے جہنم کو دیکھ رکھا اور اس میں وہ عذاب. آپ نے قرآن مجید میں داستان پڑھی ہوگی حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی. امام نے فقرہ فرمایا کہ یہ مومن متقی ایسا جیسے جنت کو دیکھ رہا. اگر انسان کو یہ احساس ہو کہ جنت یہ ہے اور جہنم یہ ہے، اگر میں نے کار خیر کیا تو ادھر جاؤں گا، اگر میں نے کار بد کیا تو ادھر جاؤں گا. جس کے سامنے جنت اور جہنم مجسم ہو کے سامنے آئے وہ احکام الہی کی نافرمانی کر سکتا ہے. اب آئیے میں آپ کو جو ہے وہ جانی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو یقین ہو جنت کا، جس کو یقین ہو جہنم کا، نہ اس سے ترک واجب ہوگا، نہ اس سے ارتکاب حرام ہوگا. موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی داستان سنی ہے آپ نے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے ساتھ کہاں گئے. بہرحال آتے آتے ایک گاؤں میں پہنچے. گاؤں میں پہنچنے کے بعد استطعما، کھانا مانگا. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، گاؤں والوں نے کھلانے سے انکار کر دیا. پلٹ رہے تھے تو اب قرآن کہتا ہے کہ دیوار تھی جو بالکل یرید ان ینقض، گرا چاہتی تھی. چنانچہ خضر نے کہا موسیٰ اٹھا دے یار، یہ دیوار گر رہی ہے. وہ مل کر کے دیوار اٹھا دی. چنانچہ موسیٰ نے پھر پلٹ کہا کہ آپ چاہتے تو اس کا عوض لے لیتے، مزدوری لے لیتے. موسیٰ علیہ السلام سے خضر نے کہا چاہیے آپ، اب ہمارا آپ کا ساتھ نہیں ہو سکتا. اب جب یہ سارا واقعہ ہو گیا تو اب خضر نے کہا کہ تم سمجھ نہیں پائے موسیٰ، اب آؤ میں تم کو بتاؤں کہ کیس کیا ہے. وہ کشتی میں نے چھید اس لیے کیا اور لڑکے کو میں نے مارا اس لیے. وہ امل جدار، وہ قرآن کی آیت میں آپ سے عرض کروں کہ کیا ہے اس کے پیچھے. وہ امل جدار، یہ دیوار گر رہی تھی. ایسی بستی والے کہ جنہوں نے ان کو کھانے کو بھی نہیں پوچھا، خود بغیر کسی مزدوری کے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اس دیوار کو اٹھا دیا جائے. اتنا کھلا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہنا پڑا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، آپ چاہتے تو اس کی اجرت لے لیتے، مزدوری لے لیتے. آخر اس دیوار کے نیچے کیا تھا اتنا اہم کہ جناب موسیٰ علیہ السلام خضر نے جو ہے وہ کہا نہیں اس کو اٹھایا جائے. اب وہ خود بتا رہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. یہ جو دیوار ہم نے اٹھائی
گر رہی تھی، یرید ان ینقض گر رہی تھی، یہ جو ہم نے دیوار اٹھائی اس کے پیچھے راز یہ تھا کہ یہ دیوار کانا لغلامین یتیمین فی المدینہ، شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان بچوں کا خزانہ تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور باپ ان بچوں کا نیک تھا. یہ یتیم باپ مر چکا ہے، تو اس سے ایک نقطہ تو یہ سمجھ میں آیا کہ اگر باپ مر بھی جائے لیکن اگر نیک ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے. کان تحتہ کنز لہما، کہ اس دیوار کے نیچے ان یتیم بچوں کا خزانہ تھا. وکان ابوہما صالحا، اور ان کا جو باپ تھا وہ کیا تھا؟ صالح تھا، نیک تھا. فاراد ربک، چونکہ باپ نیک تھا، فاراد ربک ان یبلغ اشدہما، کہ اللہ کا یہ ارادہ ہوا کہ یہ بچے بالغ ہو جائیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، تب تک ان کا خزانہ محفوظ رہے، بڑے ہو جائیں پھر اپنا خزانہ یہ بچے نکال لیں. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، میں نے یہ اپنے پاس سے نہیں کیا بلکہ اللہ کی طرف سے کیا. ٹھیک، تو اب کہنے کا مطلب کہ دیوار کے نیچے کیا تھا؟ خزانہ. کاہے کا خزانہ تھا؟ سونا تھا، چاندی تھا، مال تھی، دولت، کیا تھا؟ اب یہاں پر روایت ہے کہ امام علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سونا نہیں تھا، چاندی نہیں تھی، مال و دولت درہم و دینار نہیں تھا کہ وہ جو خزانہ جس کے لیے اللہ نے اتنا اہتمام کیا کہ ان کا باپ نیک تھا، ان کا خزانہ محفوظ رہے، دیوار کھڑی ہو جائے، پھر تاکہ یہ بچے جب جوان ہوں بالغ ہو جائیں تو اپنا خزانہ نکال لیں. کہتے ہیں خزانہ کچھ نہیں، مال و دولت والا نہیں تھا. پھر کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ گنج خزانہ مال کا خزانہ نہیں تھا بلکہ ایک عبارت لکھی ہوئی تھی. علیکم السلام. وہ مال کا خزانہ نہیں تھا بلکہ کیا تھا؟ ایک عبارت لکھی. وہی بات جو عرض کیا کہ امام نے کیا فرمائی نویں صفت متقیوں کی کہ یہ ایسے ہیں جیسے جنت کو دیکھ رہے ہیں اور اس سے نعمتیں حاصل کر رہے ہیں، یہ ایسے ہیں جیسے جہنم کو دیکھ رہے ہیں اور ان میں جو ہے وہ عذاب ان کو کیا جا رہا ہے. جب آدمی دونوں طرف دیکھ رہا ہوگا یہ جنت ہے اور یہاں نعمتیں اور یہ جہنم ہے اور یہاں عذاب ہو رہا ہے، انسان جائے گا ادھر. یہاں امام فرماتے ہیں کہ وہ جو خزانہ خضر علیہ السلام نے دیوار اٹھائی اور بچوں کا خزانہ تھا، وہ مال کا خزانہ ہی نہیں تھا، درہم و دینار کا خزانہ نہیں تھا. کیا تھا؟ کہ ایک عبارت تحریر تھی، عبارت جس کو قرآن نے خزانہ کہا ہے، جس کو اللہ نے خزانہ کہا ہے، اور ایسا خزانہ ہے کہ دوسروں کے ہاتھ نہ لگنے پائے. ان کے باپ کا مال ہے، باپ نیک تھا، بچے یتیم چھوٹے ہیں، خضر موسیٰ کو لے کے دیوار اٹھاؤ چھپاؤ، دوسروں کے ہاتھ نہ لگے، بچے جوان ہو تو لے جائے اپنا. عبارت اتنی ہے. وہ عبارت کیا تھی؟ امام فرماتے ہیں عبارت لکھی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم عجبت لمن ایقن بالموت کیف یفرح. ایک عبارت پہلا فقرہ یہ تھا، پہلی سطر کہ عجبت لمن ایقن بالموت کیف یفرح. تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ جس کو مرنے کا یقین ہے پھر بھی خوش کیسے ہے. وعجبت لمن ایقن بالقدر فکیف یحزن. تعجب اس بات کے اوپر ہے کہ جب اس کو یقین ہے کہ اللہ جو ہے وہ عطا کرنے والا ہے، روزی اس کے پاس سے معین ہے، فکیف یحزن، پھر وہ پریشان کو محزون کیوں ہوتا ہے، غمگین کیوں ہوتا ہے. وعجبت لمن ایقن بالدنیا تقلبها باهلها فکیف یرکن الیہا. اور تعجب اس بات پر ہے کہ جب انسان کو یقین ہے کہ یہ دنیا ہر جائی ہے، یہ دنیا ایک کے ساتھ نہیں رہتی، آج ان کے ساتھ ہے کل ان کے ساتھ ہے، آج یہ پرائم منسٹر ہے کل یہ جیل میں جائیں گے، یہ پرائم منسٹر ہو جائیں گے، آج یہ صدر ہیں کل یہ صدر ہو جائیں گے، یہ جیل میں چلے جائیں گے. جب انسان کو یقین ہے کہ دنیا ہر جائی ہے، کسی کے ساتھ نہیں ہے، فکیف یرکن. تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ آدمی روز دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود وہ دنیا کی طرف اس کا میلان ہے، اس کا جھکاؤ. یہ 3 عبارتیں لکھی ہوئی تھی کاہے پر؟ اس تختی کے اوپر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خزانہ کہا ہے.
اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ اس کو چھپائیے، بچے یتیم ہیں، ان کے باپ کا مال ہے، یہ باپ کی نصیحت بیٹے کو پہنچنا چاہیے، اس قدر اہمیت ہے۔ اور وہ 3 عبارتیں کیا ہوئی؟ یہ موت کا یقین ہے، اس کے بعد خوش، یقین ہے کہ اللہ روزی دینے والا ہے، قضا و قدر معین ہے، اس کے باوجود حزن و ملال، یقین ہے کہ دنیا ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہنے والی ہے، اس کے باوجود یہ امام کیسے کیسے ہیرے، مگر نہیں، جانے دیجیے، وقت کم ہو جاتا ہے اور وہ بعض افراد یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ آپ زیادہ پڑھائیے اس کو، یہ 110 سے 30 دن میں کیسے پورا ہوگا، ایک پر اگر بات رک گئی تو 9ویں صفت یہ تھی کہ وَهُمْ وَالْجَنَّةُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا وَهُمْ فِيهَا مُنَعَّمُونَ وَهُمْ فِي النَّارِ كَمَنْ قَدْ رَآهَا وَهُمْ فِيهَا مُعَذَّبُونَ۔ 9ویں صفت متقیوں کی یہ ہے کہ جیسے وہ گویا جہنم کو دیکھ رہے ہیں اس میں عذاب ہو رہا ہے، گویا وہ جنت کو دیکھ رہے ہیں اس میں عذاب۔ یہی ایک تقریباً اسی قسم کی ایک روایت رسول اللہ کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم علیہ السلام تشریف لائے مسجد میں نماز صبح کے لیے، چلے تھے دوسری صفت بیان کر لیں پھر یہ روایت مگر سن لی، نماز صبح کے لیے ایک نوجوان کو دیکھا کہ کونے میں بیٹھا ہوا، حضرت نے اس سے پوچھا کیف اصبحت، کیا حال ہے بھائی، کس عالم میں تم نے صبح کیا، تو اس نے کہا میں نے صبح کی اس حالت میں کہ یقین کے ساتھ۔ پیغمبر نے فرمایا یقین کے وہ ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں، پہچان ہوتی ہے، یقین کی اپنی علامتیں ہوتی ہیں، فما علائم یقین، تمہارے یقین کی علامتیں کیا ہیں؟ وہی بات کہتا ہے کہ انی انظر الی عرش ربی، میرا یقین اس منزل پر ہے، میں پہلے عرض کر چکا جو لوگ بعد میں ہیں کہ اگر شیطان انسان کے دلوں پر کو نہ گھیر لیتا تو یہ لوگ باطن کائنات کو دیکھ سکتے تھے، جن کا دل شیطان کے وسوسوں سے پاک ہے ان کے ساتھ یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو۔ یہ کہ پیغمبر نے کہا کیا حال ہے تمہارا، اس نے کہا صبح کہ میں نے یقین کے عالم میں کہا علامت یقین کیا ہے، اس بندے خدا نے کہا کأنی انظر الی عرش ربی، یقین میرا اس حد تک ہے کہ میں گویا دیکھ رہا ہوں اپنے پروردگار کا عرش کہ قد نصب للحساب، حساب کے لیے بالکل جو ہے وہ میزان نصب کر دی گئی ہے، وحشر الخلائق لذلك، مخلوقات کو لایا جا رہا ہے، محشور کیا جا رہا ہے حساب و کتاب کے لیے، وأنا فیہم، اور ان حساب ہونے والوں میں میں بھی ہوں، وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ، میں دیکھ رہا ہوں یا رسول اللہ گویا کہ صاحبان جنت کو کہ يَتَنَعَّمُونَ فِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں کن نعمتوں سے بہرہور ہو رہے ہیں، وَيَتَعَارَفُونَ عَلَى الْعَرَائِقِ، باقاعدہ تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، متکئون، تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے، وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ، اور یا رسول اللہ گویا میں دیکھ رہا ہوں جہنمیوں کو، وَهُمْ فِيهَا مُعَذَّبُونَ، کہ ان کو جہنم میں کس طریقے سے عذاب کیا جا رہا ہے، مسترحون، وَكَأَنِّي الْآنَ أَسْمَعُ زَفِيرَ النَّارِ، یا رسول اللہ گویا میں جہنم کی زفیر کو، شعلوں کی آواز کو میں محسوس کر رہا ہوں۔ انسان پیغمبر سے کہہ رہا ہے، پیغمبر اکرم نے فرمایا ہاں ٹھیک، مجھ سے کوئی خواہش ہو تو بولو۔ اس نوجوان نے کہا یا رسول اللہ بس ایک خواہش، اس سب کے باوجود، کتنا بلند مقام ہے اس کا، اس سب کے باوجود اس نے کہا یا رسول اللہ ایک خواہش ہے۔ کہا کیا؟ کہا دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھ کو شہادت کا درجہ عطا کر دے۔ یعنی آدمی اس منزل وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یہ انسان کتنا بلند ہے کہ سب کچھ وہ محسوس کر رہا ہے، اس کے باوجود کتنا بلند ہوگا، مگر خواہش کاہے کی، درجہ شہادت کی۔ پیغمبر نے دعا فرمائی اور پھر وہ کسی جنگ میں جا کر کے وہ بندے مومن شہید ہوا۔ تو 9ویں جو ہے وہ اس کا یقین ہے، مومن کی صفت 9ویں ہے اس کا یقین۔ 10ویں صفت مومن کی قلوبہم محزونہ، 10ویں اور 11ویں صفت اسی 9ویں سے بالکل متصل ہے۔ 9ویں صفت کیا کہ گویا جہنم کو دیکھ رہے ہیں اور اس میں عذاب پا رہے ہیں، گویا جنت کو دیکھ رہے ہیں، نعمتیں حاصل۔ تو جو انسان جنت و جہنم کو دیکھ رہا ہوگا اس کا دل محزون ہوگا کہ نہیں ہوگا، مغموم ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ لہذا 10ویں صفت سب ساری کائنات اس کے پاس ہونے کے باوجود قلوبہم محزونہ،
اس کا دل کیا ہے؟ مغموم ہے، محزون ہے. پرائم منسٹر ہو گیا ہے مگر مغموم ہے. کاہے کے لیے؟ اپنی آخرت کے لیے. گورنر ہو گیا ہے. اب پرائم منسٹر کیوں کہیے؟ لفظ گورنر کہیے، سلمان فارسی. اس کے باوجود کیا ہے؟ مغموم ہے. قلوبہم محزونہ وشرورہم مأمونہ. 11ویں صفت متقی کی یہ ہے کہ ان کا جو ہے وہ دل ہمیشہ غمزدہ رہتا ہے. وشرورہم مأمونہ. اور 12ویں صفت 11ویں صفت مومن کی یہ ہے کہ المؤمن ان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، چاہے جس قوت و طاقت پر پہنچ جائے، لیکن ان کا ایمان، ان کا دین، ان کا تقوی اپنے دشمن سے بھی انتقام لینے کے لیے روکتا ہے. 11ویں صفت مومن کی ہے کہ شرورہم مأمونہ. ان کے شر سے مومنین کیا ہے؟ محفوظ رکھتے ہیں. پھر ایک بات دہرا دیں کہ جنت کو گویا دیکھ رہے ہیں، جہنم کو گویا دیکھ رہے ہیں. ان کا دل محزون ہے ساری کائنات حاصل ہو جانے کے باوجود، اور ان کے شر سے مومنین کیا ہے؟ محفوظ ہیں. 2 جملے پھر واپس آئیے اسی نو کو. وَهُمْ وَالْجَنَّةُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا. کہ یہ آپ روایت کیا لفظ ہے؟ گویا دیکھ رہے ہیں. حقیقت بتا سکتے ہیں کہ کہیں دیکھا گیا ہو؟ امام نے یہاں لفظ کیا کہا ہے نا کہ ان کے یقین کا عالم یہ ہے کہ وَهُمْ وَالْجَنَّةُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا. کاف یعنی جیسے گویا جنت کو دیکھ رہے ہیں، گویا جہنم کو دیکھ رہے ہیں. حقیقتاً کوئی اس کائنات میں رہتے ہوئے کسی نے جنت کو دیکھا ہے؟ کسی نے جہنم کو دیکھا ہے؟ کہاں؟ کوئی دعویٰ کر سکے یا نہ کر سکے، شیعہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم جن کربلا والوں پر گریہ کرتے ہیں، جن کربلا والوں پر روتے ہیں، انہوں نے اسی جسم ظاہری کے ساتھ، اسی چشم ظاہری کے ساتھ جنت کو گویا نہیں دیکھا، جنت کو دیکھا. ایک منزل وہ ہے کہ متقی گویا جنت کو دیکھ رہا ہے. امام حسین سلام اللہ علیہ نے شب عاشور فرمایا یہ لوگ میرے طالب ہیں، یہ لوگ مجھ سے دشمنی رکھتے ہیں، تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، چلے جاؤ. اور ایک انسان حسین کا ساتھ چھوڑ کے جانے کو تیار نہیں ہوا. حضرت نے فرمایا شاہد تم کو شرم آ رہی ہے تو لوگ ایک کام کرتے ہیں، شمع کو گل کر دیتے ہیں، اندھیرے میں چلے جاؤ. لیکن جب شمع روشن کی گئی اور پھر جو دیکھا گیا ایک اٹھ کے نہیں گیا. کیوں نہیں گئے؟ اور سب کا جواب، بعض جوابات تو ایسے ہیں کہ مسلم ابن اوسجہ جیسے افراد کے جواب تو اس طرح کے ہیں کہ اے امام، مولا، آقا، اے حسین، یہ تو ایک بار کا مرنا ہے، اگر ہم کو قتل کیا جائے، جلایا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر جلایا جائے، 70 بار بھی اگر اس طرح ہو تو اے آقا حسین، آپ کا ساتھ چھوڑ کے ہم جانے والے نہیں ہیں، یہ تو ایک بار کی موت ہے. سارے لوگوں نے جواب دیا. امام متوجہ ہوئے مسلم ابن عقیل کے فرزندوں کی طرف، جاؤ تمہارے لیے کافی ہے، مسلم اپنی قربانی دے چکے، تم لوگ چلے جاؤ. بچوں نے مسلم نے کہا تو کیا کہے گی دنیا کہ ہم نے اپنے امام اور آقا کو چھوڑ دیا چند دن کی زندگی کے لیے. اللہ اکبر. اور جب سب سے یہ جواب پا چکے تب امام نے فرمایا تو آؤ اپنی منزلیں دیکھ لو. اور اب لوگوں نے دیکھا یہاں تو ہے وَهُمْ وَالْجَنَّةُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا، گویا دیکھ رہے ہیں. کہا وہاں کربلا میں گویا نہیں، حقیقتاً ان مجاہدین کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے گئے اور سامنے حوریں ہیں استقبال کر رہی ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ جنہوں نے ساری کائنات کو ایک طرف کر کے جو کچھ ہے میرا مولا ہے، جو کچھ ہے میرا امام ہے، جو کچھ ہے میرا حسین ہے. اگر یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے اللہ اکبر تو اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں. وَهُمْ وَالْجَنَّةُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا. خدا تجھے واسطہ ہے حضرت سید الشہداء کا، تجھے واسطہ ہے اس پرورش کا، اس تربیت کا جو حسین ابن علی نے کربلا میں 1 ہفتے میں تربیت کی ہے کہ جہاں لوگ دنیا ایک طرف ہے، حسین کی ذات ایک طرف ہے. پروردگارہ تجھے اس تربیت کا واسطہ ہے یا اللہ، تجھے اس کربلا کی راتوں کا واسطہ ہے یا اللہ. ہم سب کو اہل بیت کے
در سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے دلوں کو آل محمد کے لیے واہ کر دے, ہمارے دلوں کو آل محمد کے لیے نرم کر دے. پروردگارا ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے, ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق کرامت فرما. جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ, مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. آپ